ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا، وہ ایک انجینئر صاحب ہے، وہ یوں فرما رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو، اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے جسے یہ ہر جگہ کہتے ہیں خواب خواب خواب، اتنی ڈٹائی کے ساتھ مسلسل اتنی دفعہ جھوٹ بولنا کہ یہ خواب تھا خواب تھا خواب تھا، اللہ کو آپ لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ کے بڑے کو بھی شرم آئی ہے، اس نے بھی اپنے مرید کے خط کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس خواب میں تسلی تھی، اس نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی تھی۔ الامداد رسالہ جو اشرف تھانوی صاحب کے زمانے میں وہ نکالا کرتے تھے، جس میں وہ سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتاب کہاں سے ملے گی، یہ کتاب نہیں، یہ ان کا ماہنامہ ایک رسالہ نکلتا تھا، ظاہر ہے وہ ان کی زندگی میں نکلتا تھا، ختم ہو گیا۔ آج تک یہ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کی وجہ سے زندہ ہے وہ رسالہ۔ رسالے تو انہوں نے کئی لکھے ہیں، رسالوں پہ اگر ہم آئیں تو ایک رسالے میں ان کو ایک مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر کی کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، کیونکہ جب سیدہ عائشہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھیں ان کی عمر کم تھی۔ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، گھر میں ماں آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، کیونکہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک مریدنی سے شادی کر لی، اور اسی کے لیے شاید مرید نے پہلے خواب گھڑا تھا کہ یہ تو اشارہ ملا تھا۔ یہ بھی الامداد رسالے میں موجود ہے، تو اس رسالے کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ تو یہ الامداد رسالے کا وہ والا حصہ جو تھانوی رسول اللہ والے واقعے کا ہے، یہ زندہ صرف اس لیے ہے کہ اسے پرنٹڈ فارم میں بریلوی لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو ایک دفعہ چھپ گیا رسالہ، مثلا آج کی ڈیٹ میں جو جنگ اخبار چھپا ہے، یہ تو نہیں کہ 100 سال بعد بھی آپ وہ اخبار نکال سکتے ہیں کہ چھپتا آ رہا ہے، وہ 100 سال پرانی کاپی نکالیں گے، لیکن یہ وہ رسالہ ہے جو ہزاروں میں بریلوی چھاپتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، جب ختم ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ کتاب نہیں ہے یہ رسالہ ہے، ماہنامہ، ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے PDF فارمیٹ میں، ہم یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے۔ اس رسالے میں ایک شخص اپنی لائف سٹوری سناتا ہے، جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سناتے ہیں۔ وہ لائف سٹوری میں کہتا ہے کہ حضرت کے ساتھ میری عقیدت جو ہوئی اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ ایکسپیرینسز ہوئے، اور وہ حضرت کو کہتا ہے حضور، جو ہمارے کراچی کے مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا۔ اس بیچارے نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ یار میں دیکھ لوں یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے، وہ حضور اس میں تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے، تو حضور ہی کا خیال رہا۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ رہا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لاتا، وہ حضور کہہ رہا ہے تھانوی صاحب کو۔ وہ کہتا ہے کہ جی جب سے آپ کے ساتھ میرا ایک پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو میرے ساتھ ایسے روحانی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، یا ہمارے نزدیک شیطانی۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے محمد رسول اللہ نکلے، لیکن پھر بھی یہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کا فیض ایسا جاری میرے اوپر، روحانی انورٹڈ کاماز میں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، پھر بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں، اور کہتے ہیں جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کوشش کی بیداری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروں، لیکن ورد بار بار تھانوی رسول اللہ کا ہی نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اور بلکہ اس نے کہا میں نے کوشش کی کہ میں دروشی پڑھ کے نبی الاسلام کو خوش کروں، تو میری زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی، نبینا ہمارے نبی۔ بیداری میں مفتی صاحب نا، خواب نہیں جے، بیداری جے۔ پھر انہوں نے خط لکھا، مجھے بتائیں آج یہ خط آپ زرداری صاحب کو لکھیں، نواز شریف صاحب کو لکھیں، یا عمران خان کو لکھیں کہ میں جب سے آپ کی جماعت میں آیا ہوں نا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں صحیح کلمہ پڑھنے کا، لیکن آپ کے نام کا کلمہ نکلتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا دار لوگ بھی کہیں گے وہ توبہ کرو مروان لگا سانو بھی، یہی کہیں گے نا، لیکن تھانوی صاحب مزے لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو بعون ہی تعالی، اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں اور بیداری میں پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ لو سامو کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے، بھئی کلمہ ہے تو دفاع کر رہے ہو نا، کہتے ہیں کلمہ ہوتا تو ہم بار بار اس کا ورد کرتے، وہ تو کر رہا تھا بار بار اس میں، ہاں آپ کا کلمہ اس لیے کہ آپ دفاع کر رہے ہو،
مجھے پتا ہے آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، بلکہ آپ کے جو حنفی قادیانی بھائی ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اندر انہوں نے باطل تعویل کر لی ہے اور امتی نبی کے نام کے اوپر اس دجال کو کھڑا کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے یہی طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خواب، یہ تو پہلا جھوٹ پکڑا گیا، اس پہ معافی مانگ، یہ خواب نہیں ہے، بیداری بھی ہے، اور اس کے بعد اس نے درود شریف بھی جو پڑھا ہے وہ تیرے بابے کے اوپر پڑھا ہے اور تیرے بابے نے اس کو تسلی دی ہے۔ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو خود کہہ رہے مجھے اختیار ہی نہیں، جب کسی کو اختیار ہی نہیں اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا، نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 مجنون، پاگل، مجذوب، کلندر، اور تمہارے یہ مریدین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور نمبر 3 نابالغ، مان لیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا، یہاں پہ یہی ہوا ہے۔ اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا، بابے کے ماننے والے کو، بابے کو جب خط ملا اس کا تو کام تھا نا کہ بھائی توبہ کر، شیطان چڑھا ہوا ہے تیرے اوپر۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس واقعے میں تسلی تھی۔ کسی مسلمان کے سامنے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا مانا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء کو، درویشوں کو، احبار اور رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، اس لیے یہ ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں کرسچن تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا ایسے ہی تھا، فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب عدی بن حاتم اگر دیوبندی ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ پوچھ کے چلنا ہے، میں اور کیا کرتا؟ نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور، بابوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں بھی تم نے کتابوں پر پیش کرنی ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا کہ خواب تھی، وہ بیداری بھی تھی، اور اس میں بابے کا قصور یہ ہے کہ اسے یہ باطل تعویل کرنے کی بجائے اس کو توبہ کی طرف آمادہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کے زمانے میں لوگ ان کے بیعت ہونے سے پہلے ان کے ناموں کے کلمے خواب اور بیداری میں پڑھا کرتے تھے؟ شکر کرو کہ حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ان کی تلوار نکل آنی تھی، انجینئر صاحب کی تو صرف زبان نکلتی ہے۔ بچ گئے ہو، پر میری زبان سے نہیں بچو گے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔